نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ صلح جو ہوئی ہے یہ اگرچہ ظاہراً جتنے بھی شرائط رکھے گئے وہ سارے شرائط مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور مسلمانوں کا اس میں کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ سارے شرائط آگے چل کر کے مسلمانوں کے لیے فتح مبین ثابت ہونے والے ہیں۔ مکہ شریف سے واپسی کے بعد جب مدینہ شریف صحابہ کرام آئے تو صحابہ کرام نے آپس میں بات چیت کی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین ارشاد فرمایا، حالانکہ ہم لوگوں کی سمجھ کے مطابق یہ تو فتح مبین نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں بھی عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، قربانی کے جانوروں کو بھی مکہ پہنچنے سے روک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مکہ شریف تشریف لے جانے سے روک دیا گیا، تو آخر اس میں فتح مبین کیا ہے؟ تو جب رفتہ رفتہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو سرکار نے ان صحابہ کرام کو بلا کر کے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بدر کی تکلیفیں نہیں یاد ہیں؟ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، کیا تمہیں احد کی تکلیفیں نہیں یاد ہیں؟ اور کیا تمہیں اور دیگر جنگوں کی تکلیفیں نہیں یاد ہیں؟ اللہ نے کرم فرمایا کہ ان کافروں کو تمہاری طرف مائل کر دیا کہ وہ تم سے صلح کرنے پر مائل ہوئے، اور اللہ نے یہ بھی کرم فرمایا کہ تمہیں 1 سال کے بعد پھر مکہ آنے کا موقع دیا ہے، اور اللہ کا یہ بھی فضل ہوا کہ تم وہاں سے سلامتی کے ساتھ اور غنیمت کے ساتھ لوٹے، تمہیں کوئی زخم اور کوئی خداش تک نہیں پہنچا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، وہ ساری تکلیفیں ہم کو یاد ہیں اور یہ بھی مجھے یاد ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تم صبر کرو، یقیناً یہ فتح جو ہے ہمارے حق میں فتح مبین ہوگی۔ اس وقت صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ فتح جو ہے ہمارے لیے فتح مبین ہونے والی ہے۔ مفسرین کرام اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر کے فتح مکہ تک مکہ کے جتنے آدمی مشرف با اسلام ہوئے، مکہ میں جتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اتنے لوگوں نے تبلیغ کے اس سے پہلے جو سال گزر چکے تھے اتنے سالوں میں اتنے لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو گویا کہ یہ اس حساب سے بھی فتح مبین ہوئی کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اور اسلام کی عظمت ڈال دی، اور لوگ جوق در جوق جو ہے اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ تو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ ترجمہ کیا تھا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے، لیکن یہ ترجمہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کا مذہب یہی ہے، اور یہ صرف اہل سنت کا مذہب نہیں ہے بلکہ تمام اسلاف کا، صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوا کرتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہوا تو آخر گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے ایمان افروز اور سب سے بہتر ترجمہ وہی ہے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد یہاں پر ترجمہ کیا کہ اللہ تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے۔ اور یہ ترجمہ امام اہل سنت کا کوئی خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ تفسیر اٹھا کر کے دیکھا جائے تو تفسیر رازی میں بھی یہی ترجمہ کیا گیا
امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر راضی میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر گناہوں سے مراد کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہاں پر گناہوں سے مراد کیا ہے؟ مومنین کے گناہ ہیں، کیونکہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء کرام سے کوئی گناہ واقع ہی نہیں ہوتا، صادر ہی نہیں ہوتا، تو نبی کے گناہوں کو بخشنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہاں پر گناہوں سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کے گناہ ہیں، امتیوں کے گناہ ہیں، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے تمہاری امت کے گناہ معاف فرما دے، جو پہلے گزر چکے اور جو بعد میں گزرنے والے ہیں۔ دوسری صورت یہاں پر کیا ہے؟ ترک افضل مراد ہے۔ ترک افضل سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اپنے رب کی یاد میں مشغول نہ رہتے ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول نہ رہتے ہوں۔ تو ہر لمحہ اور ہر وقت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا وہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ لیکن بتقاضائے بشریت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ کوئی لمحہ ایسا گزر جاتا تھا جو اللہ کی یاد اس میں نہ ہوتا۔ نبی کا دل تو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا تھا، لیکن زبان سے کبھی کبھی اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے تھے۔ بتقاضائے بشریت مثلا قضاء حاجت وغیرہ کی ضرورت جب پیش آتی تو ایسی صورت میں آپ زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے تھے۔ تو جب اللہ کا ذکر آپ نہیں کرتے تھے، اس لمحے کو آپ اپنے اوپر بہت گراں اور بہت شاق سمجھتے تھے، اتنا گراں سمجھتے تھے آپ اس لمحے کو کہ آپ اس کے فوراً بعد اپنے لیے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کے لیے افضل تو یہی ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، لیکن کبھی کبھی بتقاضائے بشریت جو ترک افضل ہو جاتا ہے، یہ جو افضل فوت ہو جاتا ہے، اللہ نے آپ کو اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا ہے آپ سے، آپ اس مواخذے سے پاک ہیں، آپ سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، گویا کہ اللہ نے آپ سے اس ترک افضل کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہاں پر دوسری صورت کیا ہے؟ ترک افضل کی ہے۔ ایک تیسری صورت یہ بیان کی گئی، تیسری صورت میں یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے، بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء سے گناہ صغائر کا صدور ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اس بات کے قائل ہوئے کہ انبیاء کرام سے گناہ صغائر کا صدور ہو سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کے نزدیک انبیاء کرام سے گناہان صغائر کا صدور ہو سکتا ہے، یہ آیت کریمہ ان کے نزدیک اپنے محمل پر ہوگی، اپنے صحیح ترجمے پر ہوگی کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہان صغائر کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکن انبیاء کرام جس طرح گناہان کبائر سے پاک ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ صغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ترجمہ بھی ہم لوگوں کے نزدیک درست نہیں ہے۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ چوتھی صورت میں تفسیر رازی میں بیان کیا گیا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عصمت کا وعدہ فرمایا ہے، معصوم ہونے کا وعدہ فرمایا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے محبوب اللہ نے آپ کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی نہ تو آپ سے پہلے کوئی گناہ صادر ہوا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی گناہ صادر ہو سکتا ہے، آپ گناہوں سے معصوم ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عصمت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنے محبوب سے معصوم ہونے کا وعدہ فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ گناہوں سے پاک و صاف ہیں، نہ تو اس سے پہلے آپ سے کوئی گناہ صادر ہوا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی گناہ صادر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ بالکل ان تفسیروں کے مطابق ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا کہ اللہ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں کے بھی گناہ معاف فرما دے اور آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف فرما دے۔ اور یہی صورت تفسیر رازی میں بیان کی گئی، اور اس کے علاوہ دیگر تفاسیر میں بھی یہی صورت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی نبی ہو اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہی کہا جائے گا کہ اس آیت مقدسہ میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، یا سرکار کے معصوم ہونے کا وعدہ فرمایا ہے کہ اے محبوب اللہ نے آپ کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد میں بھی۔ لہٰذا وہ ترجمے
جن میں یہ کہا گیا کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، آپ کے اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، آپ کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ایسا ترجمہ کرنے والے اور ایسے ترجمے کی حقانیت کو بیان کرنے والے، ایسے ترجمے کو سچ کہنے والے بھی آج کل دنیا میں موجود ہیں۔ یہ ایسے ترجمے بالکل ایمان سوز ہیں، ایمان کو جلا کر کے راکھ کر دینے والے ہیں، ایسے ترجموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ بالکل تفاسیر کے مطابق ہے اور اسلاف کے قول کے مطابق ہے، لہٰذا یہی ترجمہ ایمان افروز ہے۔ تو فرمایا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں کے گناہ معاف فرما دے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ پر اپنی نعمتیں مکمل فرما دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھے راستے کی ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ رسالت میں آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھے کہ آپ اللہ کے احکام کی تبلیغ اس کے بندوں تک کرتے رہیں، اور نعمتوں کو مکمل کرنے کا مطلب کہ دنیا میں بھی آپ پر اللہ اپنی نعمتیں مکمل فرما دے، مذہب اسلام کی شکل میں، فتوحات کی شکل میں، اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر انعام و اکرام کی بارش فرمائے، آپ کا مقام بلند فرما کر کے، آپ کو مقام محمود لوائے حمد عطا فرما کر کے، اور اس کے علاوہ آپ کے امت کی گناہوں کی مغفرت فرما کر کے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی غالب مدد فرمائے، آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد فرما کر کے، آپ کو غلبہ عطا فرما کر کے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے مومنین کے دلوں پر اطمینان اتارا، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، انہیں یقین پر یقین حاصل ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے لشکر، اللہ ہی کے قبضے میں ہیں زمین و آسمان کے لشکر، وہ جس لشکر سے جو چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے۔ اللہ تمام باتوں پر قدرت رکھتا ہے، بڑے سے بڑے سورماؤں کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ذریعے ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ مثلا نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک فرمایا، یہ اللہ کا لشکر تھا۔ ابرہا کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک فرمایا، یہ اللہ کا لشکر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے سورماؤں کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ذریعے بھی ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت ہی عظیم اور بہت ہی وسیع ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ اللہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو داخل فرمائے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغات سے مراد جنت ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، اور جنتیوں کو ہمیشہ چین ہی چین، سکون ہی سکون، انہیں جنت سے پھر کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ ایک بار وہ جنت میں داخل ہو گئے خالدین فیہا، تو پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو ایسا مقام عطا فرمائے، یہی مومنین کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ وہ گمان کیا رکھتے تھے؟ کہ اللہ نے ان سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، اور فتح و کامرانی حاصل ہوگی، ہم کو حاصل ہوگی۔ تو وہ جو یہ سب برے گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے رکھتے تھے، اللہ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، کہ ان پر ہی بری گردش ہے۔ یہ جو برے گمان رکھتے ہیں، اس کا انجام اور اس کا وبال انہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اور اللہ کا ان پر غضب ہے اور اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ عزیز کا ایک معنی غالب بھی ہوتا ہے اور ایک معنی عزت والا بھی ہوتا ہے۔ دونوں ترجمے یہاں پر کیے جا سکتے ہیں
کہ اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے، یا اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا یعنی امت کے اعمال پر، کہ آپ قیامت کے دن آ کر کے امت کے اعمال پر گواہی دیں، آپ امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ اب اس آیت سے حاضر و ناظر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ گواہی اسی کی قبول ہوتی ہے جو حاضر و ناظر ہو، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام امتوں کے اعمال کی گواہی دیں گے، صرف اپنی امت کی نہیں، تمام انبیاء کرام جو گزر گئے ان کے امت نے کیا کیا ہے، اچھے کام کیے ہیں کہ برے کام کیے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے اعمال کی گواہی دیں گے، جیسا کہ سابقہ امتوں کے بارے میں آیا ہے کہ جب اللہ کے بارگاہ میں ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ ممکن ہے یہ کہہ دیں کہ پروردگار ہم نے یہ عمل نہیں کیے تھے۔ تو اب وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ جب وہ اپنے اعمال کا انکار کریں گے، انبیاء کرام کی تکذیب انہوں نے کی ہے لیکن اس کا انکار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو ان کے اعمال پر گواہ بنائے گا۔ پیچھے فرمایا گیا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی درمیان امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب سابقہ امت، جب گزشتہ انبیاء کرام کی امت اپنے اعمال کا انکار کرے گی تو ان کے اعمال پر گواہی کے لیے امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا۔ پھر یہ امت محمدیہ جب گواہی دے گی تو وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، انہوں نے ہمارے اعمال کی گواہی کیسے دے دی؟ تو ہماری یعنی امت محمدیہ کی گواہی کی تصدیق کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا جائے گا کہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے یہ اپنی گواہی میں بالکل حق بجانب ہے۔ یہ گواہی کون دے سکتا ہے؟ جو حاضر و ناظر ہو، اور جو حاضر و ناظر نہ ہو، کوئی واقعہ پیش آیا، آپ وہاں پر حاضر و ناظر نہیں ہیں تو آپ ایسے واقعے کی گواہی نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر آپ گواہی دے بھی تو آپ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو رسول کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قبول فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول تمام امتوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، ہم اسی لیے حضور کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب ہوئی تو انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایمان لے آیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے تو نہیں، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا جو کام ہے وہ رسول کی تعظیم و توقیر ہے، اور اس کے بعد میں فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اس کی تسبیح بولو، اس کی پاکی بولو صبح و شام۔ صبح سے مراد یہاں نماز فجر ہے، اور شام سے مراد بقیہ چاروں نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں نمازیں شام کے اوقات میں داخل ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور ایمان لانے کے بعد عبادت کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی دوسرا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مقام عبادت کا آتا ہے کہ اب تم عبادت کرو۔ جب تم ایمان لا چکے ہو اور رسول کی محبت سے، سرکار کی محبت سے اور سرکار کی تعظیم و توقیر سے، تعظیم و تکریم سے اپنے دل کو منور کر چکے ہو تو اب تم عبادت کے لائق ہوئے ہو، اب تم عبادت کرو۔ اور اگر تم صرف ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان تو کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن رسول کی تعظیم و توقیر تمہارے دل میں نہیں ہے، رسول کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، تو اب چاہے جتنے تم عبادتیں کر لو، جب تم دوسرے مرتبے پر ہی نہیں پہنچے تو تیسرا مرتبہ تم کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا تیسرا مقام، عبادت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلے نبی کی تعظیم و توقیر دل میں ہونی چاہیے، اس کے بعد جا کر کے عبادتیں قابل قبول ہوتی ہیں، اور اگر رسول کی تعظیم و توقیر نہ ہو تو عبادتیں قابل قبول
نہیں ہوا کرتی۔